السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی اور اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں زید حسین صاحب اور عارفہ نور۔ ناظرین، تناؤ، بد اعتمادی اور سرد میری کا شکار پاک امریکہ تعلقات میں بہتری اور پھر پاکستان سے توقعات کو پورا کرنے کا عزم لیے آج امریکی وزیر خارجہ پاکستان آئے ہیں۔ ان کے ساتھ امریکی فوج کے سربراہ جنرل جوزف بھی آئے ہیں اور دیگر شخصیات بھی ان کے ہمراہ اس دورے میں موجود تھیں۔ سب سے پہلے دفتر خارجہ گئے جہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ایک طویل نشست ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ امریکی اعلیٰ سطحی وفد گیا ہے پرائم منسٹر ہاؤس، جہاں پہ وزیر اعظم، آرمی چیف، DGISI اور دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ایک تفصیلی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے بعد پاکستان کا تو یہ بہرحال ایک کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کر خطے میں عدم استحکام اور اس کی ترقی کے لیے مل کر پاکستان کام کرنا چاہتا ہے، اور اس عزم کو دہرایا گیا ہے۔ اور جب اس ملاقات کے بعد ایک امریکی صحافی نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ پاک امریکہ تعلقات کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں، تو ان کا جواب تھا کہ وہ ایک سپورٹس مین ہے، اور سپورٹس مین کبھی بھی جو ہے وہ امید کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ تو آج ہم اس شو میں ڈسکس کریں گے کہ کیا آج کا دورہ ایک محض رسمی کارروائی تھی یا پھر ڈو مور بمقابلہ نو مور کا بیانیہ، اور کون سا بیانیہ جو ہے وہ پریویل کرے گا آگے چل کے۔ پروگرام کے دوسرے سے میں ذکر ہوگا، پاناما کے بعد ایک اور JAT بننے بلکہ جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے آج یہ فیصلہ دیا ہے کہ 35 ارب روپے جو جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اس معاملے کی تحقیقات کے لیے بھی ایک JAT بننی چاہیے، کیونکہ FIA بے بس ہے، وہ اس معاملے کی تحقیقات نہیں کر سکتا یہ ادارہ، تو بہتر اس معاملے پہ JAT بنایا دیا جائے۔ لہٰذا اب آصف علی زرداری صاحب اور ان کی جو ہمشیرہ ہیں فلیحہ ٹالپور صاحب، جو اس کیس کے اندر وہ بھی ملزم ہیں، نواز شریف صاحب کے بعد اب وہ بھی ایک نئی JAT کا سامنا کرنے جا رہے ہیں۔ پروگرام کے اگلے سے میں ذکر ہوگا وفاقی کابینہ کا۔ آج بھی بڑے فیصلے ہوئے ہیں، جس میں تمام وزارتوں اور ڈویژنز کے جو ثوابدیدی فنڈز تھے وہ ختم کر دیے گئے ہیں، گویا کہ بند کر دیے گئے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بڑے بڑے پروگرامز چل رہے تھے، جس میں لیپ ٹاپ سکیمز تھی، نو یوتھ پروگرام تھا اور دیگر اس طرح کے بہت سارے پروگرامز تھے، وہ بھی آج پرائم منسٹر نے بند کر دیے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے قومی خزانے کو 80 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ ساتھ میں یہ بھی ایک ٹاسک فورس بنائی گئی ہے جو بیرون ملک لوٹی ہوئی رقم لے کے گئے ہیں پاکستانی، ان کو کیسے واپس لایا جا سکتا ہے۔ ایک سیل خصوصی بنا دیا گیا پرائم منسٹر ہاؤس میں جو اس سارے معاملے کو دیکھے گا۔ اور پروگرام کے آخری سے میں ذکر ہوگا اقلیتوں اور ان کے مذہبی عقائد کو بنیاد بنا کر جو تنقید ہو رہی ہے، اس حوالے سے جو حکومت نے ایک دلانہ موقف اپنایا، بہرحال ایک بولڈ ان کا ایک سٹانس لیا ہے۔ وفاد چودھری صاحب نے آج پریس کانفرنس جب کی، اس میں سوال ہوئے تو انہوں نے اس کا بھرپور انداز میں دفاع کیا جو پچھلے دنوں میں انہوں نے فیصلے کیے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے ٹاپ سٹوری کی طرف۔ باہمی ٹرسٹ اور عزت و احترام کے رشتے کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اپنے تعلقات کو آگے بڑھائیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ زید صاحب، آج کے اس دورے سے کوئی بہت بڑے بریک تھرو کی توقع تو کسی کو ہرگز نہیں تھی، لیکن کم از کم جو میں نے دیکھا سر کہ آج ہمیں سویلین لیڈرشپ ایک لیڈنگ رول میں نظر آئی ہے۔ پہلے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی اتنا ہائی پروفائل دورہ ہوتا تھا تو پرائم منسٹر سے علیحدہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وزیر خارجہ سے علیحدہ ہو رہی ہیں، پھر GHQ میں جا کے وہاں پہ عسکری قیادت کے ساتھ علیحدہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ بٹ آج میرے خیال میں مائک پومپیو صاحب جب آئے ہیں، ان کو جو ریسیپشن دی گئی ہے وہ بھی بڑی آرڈنری سی تھی۔ اس کے بعد وزارت خارجہ کے اندر ان کے جو ہم منصب تھے ان سے ملاقات، پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی گئے ہیں، تو پہلے لگتا تھا کہ جیسے کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ کا درجہ دیا جاتا ہے اور اس طرح بٹھا کے بات ہوتی ہے۔ آج خان صاحب نے ایک طرح سے اس میٹنگ کو ہیڈ کیے، اور ساتھ میں ادھر پاکستانی قیادت بیٹھی تھی جس میں وزیر خارجہ، ہمارے آرمی چیف DGISI پرلی طرف سے امریکی وزیر خارجہ، امریکی فوج کے سربراہ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب لیڈنگ رول میں کہیں سویلین قیادت ہے، پہلی بار میں پاکستان میں لگتا ہے کہ معاملات اب خارجہ جو ہے وہ سیاسی قیادت دیکھ رہی ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں، پہلے تو ہم اس جو وزٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ یہ 5 گھنٹے کا تھا، ایک لحاظ سے اس کو کہتے ہیں کہ ٹرانزٹ میں ایک اسٹاپ اوور وہ تھی، لیکن اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جب سے آئی ہے اس وقت تک جو پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات یا کانٹیکٹ ہے
وہ بہت ہی لو لیول پہ ہو رہا تھا، مطلب یہ کہ اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ کی لیول پہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں، لیکن اب یہ پہلا ہائی پروفائل کسی بھی امریکن آفیشیل کا وزٹ ہے جو کہ میرے خیال پچھلے 1 سال 1.5 سال میں، تو ایک اس کی اپنی نوعیت ہوتی ہے، ایک اس کے ایک اہمیت بھی ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس میں یہ پہلا موقع تھا جب کہ نئی حکومت پاکستان میں آئی ہے، تو ایک انٹریکشن جو ہے ہوتا ہے اس میں چیزوں کو پتہ ہے، لیکن اس میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بہت کوئی ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں میجر بریک تھرو یا میجر تبدیلی کوئی اس قسم کی بات چیت میں نہیں ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، دونوں چیز غلط ہوتی ہے۔ یقیناً طور پہ اس قسم کے مذاکرات، اس قسم کے انٹریکشن جو ہے اس سے حالات کو اور اپنی چیز ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ میرے خیال یہ خود ایک ہماری نئی گورنمنٹ کے لیے بھی ایک اچھی ایک اپارچونٹی تھی کہ جو ہے وہ امریکہ کو اپنے جو کنسرنس ہیں، اپنی جو ان کی خیالات ہیں پاکستان امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے یا جو ہے افغانستان کے حوالے سے، کیونکہ جب ہم امریکہ کی پالیسی پاکستان کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس کا محور جو ہے وہ ہمیشہ افغان جو پریزم ہے اس کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ تو جو بات چیت ہوئی ہے اس میں 2-3 چیزیں تو پہلے سے اندازہ تھا۔ ایک تو یہی تھا کہ جو امریکہ کا مستقل ایک جو ہے کہنا تھا کہ جو ہے وہ ٹیررزم اور ملیٹنسی کے خلاف جد ہے، تو یہ تو میرے خیال چلا آ رہا ہے۔ دوسرا جو تھا وہ سب سے زیادہ بلکہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ افغانستان کے حوالے سے۔ میرے خیال یہ ہے کہ جو چیزیں انڈیکیٹرز آتے رہے ہیں اس کے وزٹ سے پہلے بھی، وہ 2 چیزیں ہیں کہ ایک طرف تو یہ تھا کہ امریکہ کی جو اس وقت حکومت ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، اس میں ایک بہت واضح طور پہ ایک سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ اب جو ہے ان کو مذاکرات کے ذریعے افغانستان کا کوئی حل تلاش کرنا چاہیے۔ تو اس میں سنجیدگی بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کے یہ خود بھی کہتے ہیں جتنے بھی ان کے آفیشیل اسٹیٹمنٹ آئے ہیں یا جو ہے کانگریس کی یا سینٹ کے سامنے جو ہیئرنگ بھی رہی ہے، تو اس میں ایک چیز واضح آتی ہے کہ پاکستان سے شکایتیں بھی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ شکایتیں یہ ہیں کہ پاکستان جو ہے ان کو پوری طرح کوآپریٹ نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو آتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بغیر افغانستان کا حل ممکن نہیں ہے، تو اچھی بات ہے۔ دوسرا جو میں ایک اور چیز پہ کہہ لوں پہ عارفہ، ایک چیز یہ تھی کہ جہاں آپ نے بات کی سویلین اتھارٹی، اچھی بات ہے ابھی تو لینا چاہیے، سویلین کو اپنی اونرشپ لینی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پہلے یہ بات آتی تھی کہ آپ کی ملٹری لیڈرشپ کیوں بیٹھی ہوتی ہے، لیکن اب یہ تھا کہ ان کی طرف سے بھی ان کی ملٹری قیادت بیٹھی ہوئی تھی، تو اس لحاظ سے ایک جائز بھی تھی کہ دونوں طرف سے دونوں سے۔ اب آئی تھنک کہ زاہد صاحب اور شراج صاحب آپ دونوں کو یاد ہوگا جب غالباً ٹلرسن آئے تھے تب بھی صرف پی ایم ہاؤس میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا تھا، وہیں ہوئی تھی، اور جنرل صاحب بھی وہیں گئے تھے، اکیلے کہیں شاید ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تو کلیئرلی ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے کہ اب جب امریکن ایڈمنسٹریشن کے آفیشلز آئیں گے تو ان سے اس طرح ہی ملاقات کی جائے گی کہ ان کو یہ نہ لگے کہ سویلین سے وہ الگ بات کرتے ہیں اور فوجیوں سے وہ الگ بات کرتے ہیں۔ دوسرا کچھ آئی تھنک ہائپ بھی زیادہ ہو جاتی ہے، جیسے آج ہی ایک سٹوری تھی جس میں زاہد صاحب بہت کوٹ ہوئے تھے کہ امریکن، اس میں بھی جو ہیڈ لائن تھی اس میں ریسیٹ کا لفظ استعمال کیا ہوا تھا۔ تو آئی تھنک obviously جرنلزم کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے کہ ہیڈ لائن ایسی ہوتی ہے کہ ریڈر کو اٹریکٹ کرے، بٹ ریسیٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ایک وزٹ سے ایسی چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ ہمیں دماغ میں رکھنا چاہیے کہ جب سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے، جیسے زاہد صاحب نے کہا، جس قسم کی وہاں سے ٹویٹس آ رہی ہیں، جو بھی سگنلنگ ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپ پہ پریشر بڑھاتے چلے جائیں گے جب تک آپ جو بھی ڈیلیور نہیں کریں گے جو بھی وائٹ ہاؤس چاہتا ہے۔ تو اس کے اندر میرے خیال میں چاہے سیکرٹری آف اسٹیٹ تبدیل ہو جائے، یہ صاحب ابھی ریسنٹلی لگے ہیں، پہلے ٹلرسن تھے جن کو ہٹا دیا گیا، اور یا ایک وزٹ ہو یا 2 وزٹس ہو، ایک میٹنگ یا ایک ایسی جو 5 گھنٹے کی وزٹ ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ کچھ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اینڈ دا فیکٹ کہ آج انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس نہیں کی اور پومپیو صاحب چلے گئے ہیں واپس امریکہ، ان کی طرف سے ابھی تک انڈیا چلے گئے ہیں، اور جوائنٹ پریس کانفرنس نہیں ہوئی، which basically means کہ دونوں سائڈز کے پاس کوئی اکٹھی اناؤنسمنٹ کرنے کی نہیں تھی، which is a good thing also۔ بٹ وہی بات کہ میرا صرف کہنے کا مقصد تھا کہ کئی دفعہ وزٹ اتنی ہائی پروفائل ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم اس کو ڈسکس کر کے اس کو بہت زیادہ ہائی پروفائل بنا دیتے ہیں، rather than seeing it as something کہ اچھا چلو یار ڈائلاگ تو کنٹینیو کرے، which is I think about the best thing that we can say right now about US-Pak relations۔ لیکن جو بیانیہ وہاں سے آ رہا ہے بڑا ہارش ہے، بڑا ایگریسو قسم کا ہے، ویسے اب تک جتنی اسٹیٹمنٹس میں اقدامات بھی ہیں، پھر آنے سے پہلے جس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں
کہ میں CIA کا چیف رہا ہوں, پاکستان کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کرنے کا موقع ملا ہے, تو جس طرح کی ٹون لے کے وہ چل رہے ہیں, پھر ساتھ میں یہ بھی کہنا کہ اس ریجن کے اندر بھارت ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ واحد ہمارا دفاعی پارٹنر ہے, اور پیسیفک اسٹریٹجک حکمت عملی جو ہماری اس کے اندر انڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, تو پھر صورت میں پاکستان کے لیے کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی اسپیس بن پائے گی, کوئی ریلیف ہوگا جب پاکستان کے موقف کو بھی سنا جائے گا, یا اگین ڈیمانڈ لسٹ ہے وہ دے کے پھر وہ دلی چلے گئے؟ دیکھیں ایک تھوڑا سا ہمیں اس سے ہٹنا چاہیے کہ ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے حوالے سے چیزوں کو, فارن پالیسی کی. دیکھیں ممالک جو ہیں اپنے انٹرسٹ میں اپنے تعلقات استوار کرتے ہیں. ہندوستان کے ساتھ جو ہے امریکہ کے یقینی طور پہ جو ہے تعلقات بڑھے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. زاہد صاحب, پاناما کے بعد ایک اور JIT بننے جا رہی ہے, 35 بلین منی لانڈرنگ جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے. میرا اعتراض صرف اتنا ہے سر کہ FIA جتنے بڑے بڑے ادارے, اس کے ساتھ باقی بھی کئی ادارے تحقیقاتی بنا رکھے ہیں آپ نے, اور وہ ادارے وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے جی, ہم یہ کاؤنٹ کر نہیں سکتے. پھر ان اداروں کو بند کر دیں سر. یہ JIT فیشن تو بڑا اچھا ہے, 3 ماہ میں 2 ماہ میں 6 ماہ میں آپ کے سامنے ساری چیزیں نکال کے لے آتے ہیں, 10 جلدوں پہ مشتمل پورا ریکارڈ اور ساری انویسٹیگیشن مکمل ہو جاتی ہے. بند کریں, ان کو چھوڑیں. چیف جسٹس صاحب کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ اگر پھر اتنے بڑے ادارے, ٹیکسوں کا پیسہ سر عوام کا لگ رہا ہے, ان کو چھوڑیں, JITs بنائیں ہر معاملے پہ. اور دیکھیں ایک بات ہے, افسوسناک تو ضرور ہے, اور اس کی وجہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی سویلین لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے تقریباً کولیپس کرتے جا رہے ہیں, خاص طور پہ انویسٹیگیشن کے حوالے سے. اس کی وجوہات بھی رہی ہیں, اس کی سیاسی وجوہات بھی رہی ہیں کہ جس طرح سے ان کو ان سے کام لیا جاتا تھا یا ان کو ڈیولپ نہیں کیا جاتا تھا, کیپیسٹی بھی ڈیولپ نہیں ہو پائی ہے. تو یہ ہے, یہ ایک بہت بڑا یہ صحیح حقیقت ہے کہ جو اس قسم کی جو ہے چیز کے آپ منی لانڈرنگ کا اتنا بڑا کیس, اس کے لیے ایکسپرٹیز چاہیے, اور شاید ہمارے یہاں کوئی کبھی اس چیز کو جرم نہیں سمجھا گیا ہے, اس لیے ایکسپرٹیز بھی ڈیولپ ہو کے نہیں آئی ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ جو کام یہ نہیں کر پائے ہیں اس کو JIT کیسے کر لے گی, کیونکہ JIT جب بناتے ہیں تو آپ انہی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے نمائندوں کو لے کے بناتے ہیں, انہی میں سے لوگ ہوتے ہیں, انہی لوگوں کو بناتے ہیں. جب وہ لوگ کام کر سکتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ادارہ کیوں نہیں کر سکتا, یہ بھی کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے, بعض دفعہ آپ کو جو ہے کچھ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں JIT تو ایک بن گئی ہے, ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک روایت پڑ گئی ہے. پچھلے دنوں ہم بات کر رہے تھے کہ خاص طور نواز شریف صاحب کے زمانے میں جو JIT بنی تھی, مختلف JIT, ان کی تعداد 200 سے زیادہ تھی. مطلب ہر کوئی ایسی جو چیز ہوتی تھی JIT بن جاتی. کراچی میں کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا اس کی JIT بن جاتی تھی. ڈان لیکس میں بھی JIT بنی تھی. جی بالکل, رپورٹس کبھی بھی نہیں سامنے آتی تھی. تو مسئلہ یہ آتا تھا کہ یہ JIT جو ہے وہ حل نہیں ہے. لیکن زرداری صاحب کو میرے خیال میں پریشان تو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ عدلیہ بھی کہہ رہی ہے کہ ایک اچھا ہے, آپ نیٹ اینڈ کلین, اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو سب کچھ سامنے آ جائے گا, تو آپ کے لیے تو بہت اچھا ہے. نہیں وہ تو اچھا ہے شراز صاحب, پر دیکھیں نا کہ اب ایک چیز کو ہم 3 مہینے تو ہو گئے ہیں اس کیس کو, شاید 3 نہیں تو 2 مہینے ہو گئے. ہاں, تو اب 2 مہینے سے ہمیں آپ خبریں چل کے ہم سب کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے, اور اب پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے پاس تو وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر پائیں ہماری انویسٹیگیٹو ایجنسیز کے کتنا بڑا جرم اگر کوئی کمٹ ہوا ہے تو ہوا ہے. تو یہ تو بہت زیادتی ہے انویسٹیگیٹو ایجنسیز سے عدالت پہ, کیونکہ ان کا وقت ضائع ہوتا ہے, اور ان لوگوں پہ جن کے اوپر یہ کیسز بنتے ہیں. یہ تو پہلے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, پہلے یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ کیس اتنا مضبوط ہے کہ اس کو ہم عدالت میں لے کے جائیں, اس کے بعد پبلک ہونا چاہیے. آپ نے کویسچننگ کر لی, آپ نے عدالت میں بلا لیا, اور اس کے بعد پتہ چلا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کس قسم کی وہ بات کریں FIA کا, مطلب کہ اکارڈنگ ٹو دس جسٹس اعجاز الحسن وہ کہہ رہے ہیں FIA کا کہنا ہے کہ ان کے پاس مہارت نہیں ہے,
उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमने जो छापा मारा शुगर मिल पे गालिबन, उसमें हमें बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स मिली हैं जिनमें बहुत सा डेटा है, मगर अब हम उस डेटे का क्या करें, हम चेक करवा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? एक कोई भी बिजनेस होगा तो वहाँ तो आपको बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स मिल जाएंगी और उन पर बहुत सारा डेटा भी होगा। बस ज़रूरी तो नहीं है कि वो सब जो डेटा है वो किसी जुर्म की निशानदेही करता है। तो ये जो पब्लिक में हमारी सारी होती है ना कि अच्छा लगता है कि कोई गलत काम हो रहा है, अब चलो JIT बनाते हैं और इसका पता करते हैं कि कितना मसला हुआ है। तो अगर वो वहाँ से कुछ भी नहीं निकला तो हम ये किससे पूछ सकते हैं कि अदालत ने इतने महीने जो आपका कीमती वक्त जजेस का ज़ाया हुआ, सही जो FIA के ऑफिशियल्स का हुआ, वो क्यों हुआ? वी नीड टू स्ट्रेंथन FIA, वी नीड टू गिव देम द कैपेसिटी कि वो ऐसे वाइट कॉलर क्राइम्स की डिटेक्शन कर सकें। एक और बात भी आशा, ये इन्वेस्टिगेशन आज शुरू नहीं हुई है। जी बिल्कुल, 2015 से ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी और उसकी इब्तिदा वहाँ से शुरू हुई थी, जबकि स्टेट बैंक ने जब डिटेक्ट किया कि बहुत बड़ी बड़ी जो है ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। तो वही बात आती है कि बीच में इन्वेस्टिगेशन कहाँ गई। अगर 2015 से जारी थी तो मेरे ख्याल आज 3 साल हो गए हैं, उस इन्वेस्टिगेशन को कहीं ना कहीं पहुँच जाना चाहिए था। तो अब मसला यही आता है कि ये चीज़ें, ये भी हमारे सामने एक सवाल पैदा होता है कि यार कि बहुत बड़े बड़े क्राइम भी फ़र्ज़ कीजिए कि जो है आप आराम से छूट सकते हैं। फिर होता ये है कि अगर जैसे अभी बात आ रही है कि अगर इतना ज़्यादा वो शोर भी होता है उसके बाद वो कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं हम किसी चीज़ पे, तो फिर तो ऐसा लगता है कि एक मजाक सा बन जाता है और हर कोई भी छूट भी जाता है। सॉरी, एक अगर क्विकली ये है कि कई दफ़े बाहर देखें आप वेस्टर्न सोसाइटीज़ में 7-7, 8-8, 10-10 साल इन्वेस्टिगेशन होती है बट उसका किसी को कानो कान खबर नहीं होती। यहाँ तो पहले दिन से पब्लिक में सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। सही है। और साथ में सर ये कि जाली बैंक अकाउंट्स खोलने वाले बैंकों से भी तो पूछना चाहिए। 9/11 के बाद पाकिस्तान पे सबसे बड़ा एतराज़ यही आ रहा है कि भाई यहाँ से पैसा जाता है किसी को गैर मारूफ चैनल से, यहाँ बैंक खोल के जाली अकाउंट्स खोल सवाल जो है जो आपको इंटरनेशनली भी पूछा जाता है कि आपके कानून जो हैं वो आपको लूप होल्स मौजूद हैं, उसमें क्यों नहीं होता, क्यों उनको क्यों नहीं ठीक किया जाता। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वफाकी की काबीना के बड़े फैसले कितने मुअस्सर होंगे पाकिस्तान को ठीक करने के हवाले से एक छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। इमरान खान साहब ने अपने डिस्क्रिशनरी जो तमाम फंड्स हैं वो उन्होंने पार्लियामान को वापस कर दिए थे। 80 अरब रुपया जो है वो वापस अब फाइनेंस मिनिस्ट्री और पार्लियामान को चला गया है और उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लैपटॉप स्कीम्स वगैरह थी वो सारे की सारी ख़त्म करके 80 अरब रुपया जो है वो वापस जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को उसमें चला गया है। बाहर से जो पैसे पड़े हुए हैं उनको वापस लाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक यूनिट कायम कर दिया गया है। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। वफाकी काबीना का इजलास, उसके बाद जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, आज एक इम्प्रेशन को डिसमेंटल करने की अच्छी कोशिश की गई है कि लग रही ज़्यादा कि शायद तहरीक इंसाफ की कोई तैयारी नहीं है और हुकूमत में आएगा उसके बाद अब प्लानिंग हो रही है। बट आज फवाद चौधरी साहब ने बताया कि जी को 100 अफराद की हमने फहरिस्त तैयार कर ली है जिन्होंने पाकिस्तान से पैसा लूटा है, बैरून मुल्क लेके गए हैं। जल्द उन लोगों के नाम हम बताने जा रहे हैं। साथ में पाकिस्तान के अंदर नेशनल एक्शन प्लान को लेकर दीनी मदारस की बात हो रही है। उन्होंने कहा जी वहाँ यकसा निसाब लेके आ रहे हैं, जो बाकी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे भी अब वही पढ़ाया जाएगा। साथ में कुछ बाकी जो सवाबदीदी फ़ंड्स थे डिवीजन्स के मुख्तलिफ महकमों के ख़त्म कर दिए गए हैं। इसी तरह स्ट्रीट चिल्ड्रंस के हवाले से बात की गई कि उनके लिए यतीम खाने बनाए जा रहे हैं। साथ में निजी स्कूलों के हवाले से बात हुई है, पिछले से बड़ा प्रॉब्लम रहा है उनकी भी फीसेस को हम रैशनलाइज करने जा रहे हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उन्होंने सर की हैं। तो आज तो लगता है कि वाकई तैयारी है उनकी और अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। देखिए अच्छी बात है कि बहुत सारे ऐसे मसाइल जिसको हम कहते थे कि जिस पे निगाह पिछली गवर्नमेंट से नहीं जाती थी, जो सोशल आपके वेलफेयर के जो थे प्रोजेक्ट थे उनके बारे में बात हो रही है, अच्छी बात है।
ایک اچھی بات ہے کہ جو ہے وہ مدارس میں وہی سبجیکٹ پڑھائے جائیں جو دوسرے اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں، کیونکہ ایک مارجنلائز جو آپ کے پوری کی پوری پود پیدا ہوتی ہے لاکھوں کی تعداد میں، تو وہ کسی ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہوتی، ان کو بھی اسی طرح. تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان کوئی پہلے سے ہی بات کرتے آئے ہیں جس پہ ابھی بات آئی تھی. لیکن دوسری اور چیزوں پہ جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ اوور ہم پلے کر رہے ہیں ان کو. ایک جس کی بات کریں کہ ملک سے لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے، ٹھیک ہے بہت سارا ایسا ہوا ہے، کرپشن پاکستان میں رہی ہے، یہ بھی رہی ہے، اور یقینی بات یہ ہے کہ لوگوں نے پیسے بھی لے گئے ہوں گے، لیکن تھوڑی سی اس میں احتیاط کریں کہ وہ ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں. اصل بات یہ آتی ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے لانا ان کو، اور پہلے تو آپ کو ان لوگوں کو کنوکٹ کرنا پڑے گا، ان کے خلاف ایویڈنس داخل کرنے پڑیں گے، اس کے بعد یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ دولت آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں چھپی ہوئی ہے یا وہاں پہ چلی گئی ہے وہ لا سکتے ہیں. تو آپ اتنا زیادہ وہ کریں گے تو اس کے بعد لوگ پوچھنا شروع کریں گے سال 2 سال 3 سال بعد بھی کہ جی وہ لوٹی ہوئی دولت کہاں پہ آئی ہے. تو یہ ریٹرک تھوڑا سا کم کریں، ٹھیک ہے آپ انویسٹیگیشن شروع کریں، آپ ان پہ کام شروع کریں، اور پھر ذرا بین الاقوامی قوانین کو بھی دیکھ لیں، اس کے بعد یہ ساری باتیں کریں، زیادہ بہتر ہوگا. اور وہ جو یوتھ پروگرام ختم کیا ہے، لیپ ٹاپ اسکیم، آپ کو لگتا نہیں کہ وہ بڑے عجیب سے شوز پروگرامز تھے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ تھا کوئی پازیٹیو معاشرے کے اوپر؟ لیپ ٹاپ کا تو شاید تھا، بٹ دیکھیں میرا جو ایک جنرل امپریشن ہے کہ بہت زیادہ فیصلے ہیں. اچھا مرحلہ وار کرنے چاہیے تھے، اکٹھے نہیں کرنے چاہیے. نئی حکومت آئی ہے، بہت سی جیسے زاہد صاحب نے کہا ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں، اور کچھ پی ٹی آئی دیکھیں ایک کیبنٹ کے اندر آپ جب اتنے زیادہ فیصلے اناؤنس کر دیں گے تو بیسکلی اس سے یہ امپریشن مل رہا ہے کہ یہ ایک انیشل وہ ہے نا جس کو کیا کہتے ہیں فورے کہ ہمیں یہاں بھی پالیسی بنانی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اب ان کے پاس کوئی پلان آف ایکشن اس وقت تیار ہے جس پہ وہ کام کریں. میں آپ کو صرف 2 ایگزامپلز دوں گی. یہ جو مدرسوں کی بات ہوئی ہے، یہ نیشنل ایکشن پلان کے نیچے پی ایم ایل این نے اس پہ بہت کام شروع کیا تھا، اور وہ کیا ہوا تھا، وہ انٹیریئر منسٹری سے کہانی شروع ہوئی، پھر وہ جب مدرسوں کو انہوں نے بات کرنی شروع کی تو پھر ریلیجس افیئرز کی منسٹری آ گئی. اچھا وہاں سے جب کہانی شروع ہوئی تو پھر ان کو ایک دن خیال آیا یا کسی نے بتایا کہ یہ تو اب پروونشل سبجیکٹ ہے، تو انہوں نے پروونشل گورنمنٹس کو ہینڈ اوور کر دیا. اس کے بعد اسلام آباد میں ہمیں نہیں یاد پڑتا کہ کبھی پتہ چلا ہو کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. 5 سال گزر گئے. سو یہ بھی ارادہ نیک ہے، ہم اس پہ کوئی بات نہیں کر رہے، مگر یہ ایک صرف اناؤنسمنٹ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ بہت ایک گمبھیر مسئلہ ہے، اس پہ وقت لگے گا، پالیسی بنانے کی اور اس کے امپلیمنٹیشن کی تفصیل کی ضرورت ہے. اسی طرح کہنا بہت آسان ہے، اور ایک یہ بہت پاپولسٹ نعرہ ہے کہ ہم نجی جو سکولز ہیں ان کی فیس کو بھی صحیح کریں گے. اچھا یہاں 2 چیزیں ہیں. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب بہت سارے نجی سکولز ہیں جن کی فیس جو ہے وہ گورنمنٹ سکول سے کمپریبل ہوتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ پیسے نہیں لیتے مگر وہ پڑھائی جو ہے گورنمنٹ سکول سے بہتر مہیا کرتے. ایک بہت تھوڑا نمبر ہے ان ایلیٹ سکولز کا جو بہت زیادہ فی لیتے ہیں، اور ان کے اوپر ہمیں معلوم ہے کہ پہلے بھی پچھلی حکومت میں بھی کوشش ہو چکی ہے، یہاں پروٹیسٹ اور ڈیمنسٹریشنز بھی ہوں اسلام آباد میں، مگر آپ کتنا کریں گے؟ آپ کے ملک کے اندر اس وقت جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ مور اور لیس کلیپس کر چکا ہے. یہ کچھ سکولز ہیں جو چلا رہے ہیں، اچھا ہے برا ہے جتنی بھی قیمت پہ ہے، اس پہ ہاتھ ڈال کے ان کو بھی آپ خراب نہیں کر سکتے، اور نہ یہ ہوگا. یہ وہی بات ہے جیسے بھٹو صاحب نے کہا تھا ایجوکیشن نیشنلائز کر دی. آج تک میرے خیال ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ کتنا برا فیصلہ تھا، بیکاز بہت سارے جو مشنری سکولز تھے وہ بہت اچھی ایجوکیشن اس زمانے میں دے رہے تھے، اور اتنے سالوں کے بعد بھی اب وہ ہم ریورس نہیں کر پائے پروسیجر. ایک اور چیز بھی ہوئی تھی جو کہ آپ کے گورنمنٹ اسکولز تھے جن پہ آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت تھی، وہ بھی خراب آپ کے رائے، کیونکہ آپ نے اتنے سارے نیشنلائز کر لیے اسکول کے بھی نہیں. سو یہ نہیں ہے کہ نیت ٹھیک نہیں ہے، بٹ تھوڑا بھی یو نیڈ ٹو ڈیولپ دا پلان بیفور یو اسٹارٹ اناؤنسنگ دا ڈیسیژن آن اٹ. پہلے کام کریں اور اس پہ کتنے پیسے لگیں گے. Everything requires money. ایجوکیشن ریفارمز کے حوالے سے بھی ایک ٹاسک فورس بنی ہے، اور ساتھ میں دیکھنا یہ ہے کہ جو 80 بلین اب بچ رہے ہیں سوابدیدی فنڈ سے، ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے. اگرچہ بچا تو لیے انہوں کلیم کریں، لیکن لگتے کیسے اور کہاں لگتے ہیں، اور اس سے کیا بہتری آتی ہے. بالکل خصوص ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ
کہ اسے ایجوکیشن پہ خرچ کرنا چاہیے، اور کسی زمانے میں خان صاحب کہتے بھی رہے ہیں کہ پاکستان میں ایجوکیشن ریولوشن کی بڑی شدت سے ضرورت ہے، تو میرے خیال میں موقع ان کے پاس لے کے آئیں۔ بریک کے بعد اقلیتوں کے حوالے سے جو ان کے مذہبی عقائد ان کو لے کے تنقید ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر بڑا جرأت مندانہ اور بڑا بولڈ رسپونڈ کیا ہے، بولڈ وے میں رسپونڈ کیا ہے وفاقی حکومت نے۔ اسے ڈسکس کرتے ہیں کتنا پازیٹیو ہے اور کیا واقعی اس سے حوصلہ ملے گا اقلیتوں کو، چھوٹی سی بریک کے بعد۔ پاکستان میں اقلیتوں کے کسی کردار کے اوپر پابندی لگا دینی چاہیے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہاں پہ اگر کوئی آدمی جو آپ کے پسند کا نہیں ہے تو آپ اس کو اٹھا کے بحیرہ عرب میں پھینک دیں۔ ایک آدمی ہے جس کے بارے میں پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اگلے 5 سال میں نوبل پیس پرائز اس کو ملنے والا ہے، اکنامک ایڈوائزری کونسل میں اس کو لگایا ہے، کوئی اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر تو نہیں لگا دیا یا کسی اور کا ممبر تو نہیں لگا دیا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سر، ڈاکٹر عاطف میاں صاحب کو لگایا گیا ہے، ایک اقلیتی شخصیت ہے اور ان کو اکنامک ایڈوائزری کونسل کا ممبر لگایا گیا ہے، اور اس کے اوپر بڑا شور اٹھ رہا ہے کہ یہ حکومت وقت نے کیا کر دیا۔ اگرچہ دیکھا جائے تو ماضی کے اندر بھی پاکستان کے کئی اداروں کے اندر بڑے اعلیٰ عہدوں پہ فائز رہے ہیں، جسٹس کارنیلیس رہے ہیں سپریم کورٹ میں، رانا بھگوان داس رہے ہیں، اسی طرح درجنوں نام آپ لے سکتے ہیں جو اقلیتوں سے تعلق رکھتے تھے بٹ بڑی اچھی رپورٹ کے ساتھ وہ پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دے کے گئے ہیں۔ پھر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، ان کو بھی برابر حقوق حاصل ہے پاکستان کے سٹیزن کے طور پہ۔ تو جو کرٹیسزم آیا ہے، لیکن پہلی بار میں یہ اپریشیٹ کروں گا کہ گورنمنٹ نے اس کو بڑا ڈیفینڈ کیا کہ اگر ہم کر بھی رہے ہیں تو کوئی غلط نہیں کر رہے۔ صرف گورنمنٹ نے نہیں، فواد چودھری صاحب کو آئی تھنک ہمیں بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے، انہوں نے بڑا اچھا سٹینڈ لیا اور بہت اچھا بولے۔ حسن اقبال صاحب بالکل ان کا بھی کہا جا رہا ہے۔ تو زاہد صاحب یہ دیکھیں ایک اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں جو ہے کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے عقیدے کے بنیاد پہ، تو یہ کون سے لوگ ہیں جو کہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ عقیدے کی بنیاد پہ جب آپ تقسیم کریں گے تو اس ملک کی تباہی ہے۔ اب مطلب یا تو آپ طے کر لیں کہ پاکستان کی بنیادی غلط تھی، جو پاکستان میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہاں پہ آپ کے یہاں سر ظفر اللہ بھی آپ کے جو ہیں یہاں پہ وزیر خارجہ رہے ہیں، آپ کے جو ہیں مختلف عہدوں پہ آپ کے وار ہیروز رہے ہیں۔ دوسرے آپ کے ڈاکٹر عبدالسلام جو ہے نوبل پرائز، جس میں ایک لحاظ سے ہم پاکستان کا فخر ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں، ان سارے سر ظفر اللہ وہ ہے۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ اس قسم کی کریں گے، جو ہماری انحطاط کی جو ہے وہ نشانی ہے، یہ اس قسم کی جو باتیں کرتے ہیں اس ملک کو اور زیادہ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ مولانا کوئی وہ رضوی ہے جو لبیک پارٹی جو اب ہے، ایسا لگتا ہے کہ حکومت وہ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ جو حکومت جو الیکٹڈ ہے وہ جا کے یہ باتیں اگر کرتے ہیں۔ میرے خیال حکومت کو کم از کم اس بات کو سول سوسائٹی حکومت کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کو کس طرف لے کے جائیں۔ اور دیکھیں زاہد صاحب، اس میں شرائع صاحب ایشو یہ بھی ہے کہ ان سب جماعتوں نے سب سے جو انفارچونیٹ بات ہے کہ جب موقع ملتا ہے تو سیاست کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ایسے ایشوز کو، ریلیجن کارڈ ہمیشہ پلے کرتے ہیں، اور اس میں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی دونوں ہی جس کو ہم کہتے ہیں کہ گلٹی ہیں، اور اب obviously سٹینڈ لیا ہے۔ ہم بہت اپریسیٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو بھی اور چودھری فواد کو بھی، بٹ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج یہ ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، کل انہوں نے کسی کے خلاف استعمال کیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ سینٹ میں جو ریزولوشن پاس ہوا اس پہ پی ایم ایل این کے لوگوں نے اس پہ سائن کیا۔ وہی تو اسی کا تو ذکر کر رہی ہوں زاہد صاحب کہ الیکشنز کے دنوں میں پی ٹی آئی نے یہ کھیل کھیلا ہے، اس سے پہلے پی ایم ایل این کھیلتی رہی ہے، آج وہ پی ایم ایل این دوسری طرف جا کے کھڑی ہوگی ہے سینٹ کے اندر، اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں۔ بہت انفارچونیٹ لیکن ایک اور بات بھی کہ جب یہ پی ٹی آئی یہ بات کرتی ہے اچھا سٹینڈ لیا فواد نے، لیکن ذرا اس پہ بھی تو غور کر لیں، چوہان صاحب نے جو ہے ان کی جو ہے باتوں پہ تو کر لیں۔ اگر فرض کیے کہ وہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہ اس سے کیسے مختلف ہے جو کہ دوسرے اس یعنی مولانا رضوی ٹائپ کے لوگ جو کر رہے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان کی صرف ایک بات نہیں ہے کہ اس واقعے سے بات نہیں ہے، بلکہ ایک اوور آل جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، ان کی پالیسی کیا ہے
है इस हवाले से। सिर्फ पीटीआई को नहीं, मेरे ख्याल में सब मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, हुकूमत का तो बिल्कुल, बट सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस पे ख्याल करना चाहिए। आरफा बात करें कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए यूज़ न करें, बड़े सेंसिटिव मामला है उसके ऊपर अगर आपने किसी दूसरी जमात को नीचा दिखाना है, उसको डिच करना है, आपने तनकीद का निशाना बनाना है, उसके लिए आप इसको यूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा खतरनाक बात है। और करते रहते हैं। अब देखिए सलमान तासीर साहब के साथ जो हुआ, मुझे तो लगता है कि दैट वाज, अगर कोई पाकिस्तान में टर्निंग पॉइंट था तो मेरे लिए तो एटलीस्ट वो थी, क्योंकि उसके बाद फाइनली हमने बोलना शुरू किया है इस इशू पे। नहीं तो पहले तो कोई गुफ्तगू नहीं होती थी, कोई डिबेट नहीं होती थी। और ये तय करना पड़ेगा। देखिए एक चीज ये आती है कि एक इससे जब तय करना पड़ेगा तमाम सियासी पार्टियों को कि मजहब को सियासत में लेके नहीं आएंगे। एक्चुअली यहाँ दो, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ साहब, इसमें दो इश्यूज हैं। एक ये है कि माइनॉरिटीज के राइट्स की सिर्फ आप गुफ्तगू ना करें, आप उनको इंक्लूड करें हुकूमत के अंदर, जैसे कि ये एक स्टेप है एडवाइजरी काउंसिल। और दूसरा मजहब का इस्तेमाल है, ये भी खत्म करना चाहिए कि हम अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस बात को भी मैं समझता हूँ कि गलत तरीके से बात की जाती है। आपको ये कहना चाहिए कि हर शख्स जो इस मुल्क में रहता है उसको इक्वल राइट्स हैं, खत्म बात फिर की बात नहीं है, वो उसको इतना ही हक है जैसे मतलब एक ईसाई, हिंदू और मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले या कोई और अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाले, उसको इतना ही हक है जितना किसी और पाकिस्तानी को है। असल बात यही आती है। यकीनी तौर पर तनकीद करने वालों को मेरा ख्याल में पहले तो आईन पाकिस्तान भी पढ़ना चाहिए और फिर 11 अगस्त की कायद-ए-आज़म की तकरीर को भी ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद अगर तनकीद करें तो मेरे ख्याल में उनके लिए कोई अल्फाज बाकी बचे नहीं कि जिसकी बुनियाद पर वो कहें कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। आज का शो यही ख़त्म करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।